اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج آپ کو اپنے گرد و نواح میں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں تو میرا کاروبار جو ہے وہ نہیں چلتا، میں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مجھے خسارہ ہوتا ہے، میں اکثر بیمار رہتا ہوں یا رہتی ہوں، نہ جانے کیا ہو گیا، میرے اوپر کسی نے عمل کر دیا، مجھ پر عملیات کا اثر ہو گیا۔ چلیں صاحب، یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے کہ آپ پر عمل ہوا یا نہیں، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، اس جڑ کو پکڑتے ہیں کہ جو یہ سب کرنے والے ہیں، پہلے عملیات کرنے والوں کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے، میں آپ سے کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، اپنا مشاہدہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے الیکٹرانکس کے مکینک ہیں، انہوں نے جب یہ کام سٹارٹ کیا تو پہلے تو 2-3 سال کافی اچھا کام یہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کام جو تھا وہ سلو ہو گیا۔ بالآخر اب گھر کا نظام تو خیر ان کے ذمہ ہی تھا، انہوں نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس میں پیسہ بھی ہو اور کرنا بھی کچھ نہ پڑے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد بالآخر ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ عملیات کا کام شروع کیا جائے۔ جناب موصوف بازار گئے اور وہاں سے چند کتابیں خرید لائے، کتابیں خریدی اور وہاں سے تعویذات کچھ نقل کیے اور اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اب کیا تھا کہ ایک روز میں ان سے ملنے کے لیے گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس ٹائپ کے ہو گئے ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہاں خواتین کا ایسا رش ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ بالآخر انہوں نے مجھے بڑی تگدو کے بعد کوئی جگہ مینیج کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بٹھایا، بٹھانے کے بعد چند لمحے میں ان کے پاس بیٹھا، خواتین کا رش کم ہوا تو انہوں نے ان کو انتظار کرنے کا بولا اور مجھے تھوڑا سا انہوں نے ٹائم دیا، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہنے لگے کہ جناب آپ تو جانتے ہیں کہ کام اتنا خاص نہیں تھا، اس میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے، خواتین آ جاتی ہیں اور کوئی مرد حضرات بھی آ جاتے ہیں، ان کو کچھ تعویذات وغیرہ دے دیتے ہیں اور کام چل جاتا ہے۔ اور میں نے ان کا یہ طریقہ کار دیکھا کہ وہ کتابوں سے نقل کیے ہوئے تعویذات اسی طرح ایز اٹ از جو ہیں وہ لکھ کے انہیں کاپی کر کے دے دیتے ہیں، تو ان سے اپنے پیسے اپنی فیس وصول کر لیتے ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک تو کرنے والا تو ہے ہی ہے، وہ تو بالکل بھی اپنے پیسے کے لیے بیٹھا ہے اور اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اور اس شخص نے جو کہ پہلے خود کرائے کے مکان پہ رہتا تھا، آج اس نے 2 یا غالباً 3 مکان اپنے خرید لیے ہیں اور ان کو کرائے پہ اس نے دے دیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ اور ایسی خواتین پر کہ جو ایسے لوگوں کی دکانداریاں چمکانے چلی جاتی ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ صرف آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ پر کسی نے عمل کر دیا، آپ کی کاٹ کر دیں گے، آپ اتنے پیسے دے دیں تو آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انسانی دماغ باتوں کا اثر بہت جلدی قبول کرتا ہے اور ہم ان لوگوں کے پاس جا کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جا کے اپنا پیسہ اپنا وقت سب کچھ برباد کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکال کے اپنی جیب سے نکال کے ان کی جولیوں میں ڈالتے ہیں جن کے پلے کوئی عمل نہیں ہوتا۔ آپ ان احباب سے جو یہ عملیات کے ماہر ہیں، جو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ ان سے کبھی کلمہ سن کے دیکھیے گا، الا ماشاء اللہ شاید کسی کو صحیح کلمہ بھی آتا ہو۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جا کے ان کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں، ان سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنا ہمراز بناتے ہیں۔ پھر بعض کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ درندہ صفت لوگ خواتین کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر ایسے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اللہ کی امان ہے۔ تو یہ سب فراڈ ہے، یہ انسانوں کی نفسیات سے کھیلنے والی بات ہے۔ مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان عرض کرے اور وہ نہ ہو؟ وہ تو شہرگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ ہم کتنی بار اسے سناتے ہیں، اپنا دکھڑا کتنی بار اللہ کو سناتے ہیں، ہم کتنی بار دن کی روشنی میں اگر وہ نہیں سنتا تو رات کی تاریکی میں اٹھ کے ہم کتنی بار اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اب اس پروردگار سے بھی نعوذ باللہ طاقتور ہیں کہ جو ہمیں 2-4 کاغذ پہ ٹکڑے ہوئے لکھ کے دے گا اور ہمارے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے؟
بھائی اگر اس کے تعویذات میں، اس کے عملیات میں اتنی ہی طاقت ہے تو وہ اپنے حالات کیوں نہیں بدل لیتا؟ وہ اس چیز پہ قادر کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے حالات کو بدل لے؟ اور آپ کو شعبدہ بازیاں کر کے دکھاتے ہیں اور آپ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو خدا را میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، گھر میں قرآن پڑھا ہے، ذرا دیکھیے کہ اس قرآن کو کھولے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا، کتنا ٹائم ہو گیا، شاید اس پہ گرد جم گئی ہو۔ جو گھر میں قرآن رکھا ہے اس کو پڑھ کے دیکھیے، اس کے فیض و برکات حاصل کیجیے۔ اس میں جو قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار ہم درود پاک پڑھتے ہیں؟ ہم جو انہوں نے دعائیں ارشاد فرمائیں، صبح و شام کی دعائیں ارشاد فرمائیں، ہم کتنی بار پڑھتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر تعویذات ہو گئے، ہمارے اوپر عملیات ہو گئے، ہمارا کام نہیں چلتا، ہم بیمار رہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، ہمارے ساتھ وہ مسئلہ۔ یہ صرف ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، جو ہمیں جس طرف لگاتا ہے ہم لگ جاتے ہیں۔ تو خدا را اللہ پر یقین رکھیے، ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہی عرض کروں گا کہ اپنے جان، اپنے مال، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ خاص کر خواتین سے مخاطب ہوں، میں نے زیادہ رش خواتین کا دیکھا ہے ان کے پاس کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم کا شکار مت ہو جایا کرے۔ آپ کے اوپر کوئی عمل کسی طرح کا نہیں کیا گیا، کوئی عمل نہیں کسی نے کیا، بس اپنے آپ کو سمجھائیے یہ جو کچھ ہے ہر اچھی اور بری تقدیر کا خالق ہمارا اللہ ہے، یہ سب اس کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اگر بیماری ہے تو اس کی طرف سے ہے، اگر اس کی طرف سے آئی ہے تو اسی کے حکم سے واپس جائے گی، اگر تنگ دستی ہے تو اسی کے حکم سے ہے اور اسی کے حکم سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، رشتوں میں کوئی بندش نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اولاد جب اللہ نے مقدر میں کی ہے یہ اسی وقت ہوگی، نہ کوئی پہلے دے سکتا ہے نہ کسی کا اختیار ہے۔ جب رشتوں کا وقت مقرر ہے یہ اسی وقت طے پائیں گے۔ اپنا اعتقاد اللہ اور اس کے رسول پہ رکھیے، یقیناً وہ ہمارا رہبر ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ کچھ آزمائش والا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ بالکل معاملات ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ تو آپ سے بس یہی التجا ہے۔ اچھا، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو اپنے گھر کا پانی بھی پی لے تو وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، میرے اوپر کسی نے عمل کر دیا۔ اس قسم کے وہم کا ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ خدا را گزارش ہے، قرآن پڑھیے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیے، اور جب کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو اور آپ کو لگے یہ حل نہیں ہو رہا تو رات کی تنہائی میں اٹھ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ وہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے اور اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔